کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ الحمدللہ ہمارا موضوع چل رہا ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ پچھلے جمعہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے چند خصائص بیان ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی، حضور علیہ السلام کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، نبی کریم علیہ السلام کے لعاب دہن تھوک مبارک میں اللہ نے شفا رکھی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا خون مبارک، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کے بول و براز، جسم مبارک سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کے اندر برکت ہے، پاکی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی بہن ہیں حضرت اسماء بنت صدیق، ان کے پاس نبی کریم علیہ السلام کا مبارک کرتا تھا۔ مدینہ شریف میں جب کوئی بیمار ہو جاتا، حدیث بھی بخاری شریف میں موجود ہے، تو مدینے میں جو کوئی بیمار ہوتا سیدھے حضرت اسماء بنت صدیق اکبر کے پاس آ جاتے اور کہتے کہ اے مومنوں کی ماں کی بہن، ہمارا یہ مرض ہے، آپ دعا تو کیجئے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کرتا حضرت اسماء کے پاس تھا، وہ کرتا باہر لاتی اور ایک برتن میں پانی ڈال کر اس کے اندر اس کرتے مبارک کو ڈبو دیتی، پھر نکال کر نچوڑ کے کرتا اپنے پاس رکھ لیتی اور بیمار آدمی کو وہ پانی دے دیتی کہ جاؤ یہ پانی پیو، اللہ آرام دے گا۔ وہ بندہ اس کرتے کے ساتھ مس ہونے والا، لگنے والا پانی پیتا تو نبی کریم علیہ السلام کے کرتے کے ساتھ لگنے والے پانی کی برکت سے اللہ اس بیمار کی بیماری کو دور فرما دیتا۔ اب یہ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی تو شان بلے بلے، آقا علیہ السلام کی عظمتیں، شانیں، بلندیاں، رفعتیں، بزرگیاں کون بیان کرے؟ اللہ نے بے حد و حساب عظمتیں، شانیں حضور کو عطا فرمائی ہیں۔ میرے آقا کی اپنی کیا شان ہوگی؟ ہم سے تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں کی شان نہیں سنبھالی جاتی، جب حضور سے جڑی چیزیں اتنی برکت اور شان والی ہیں تو اللہ کے محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سرکار کے جسم سے ٹچ ہونے والا کرتا ہے، اس کے اندر شفا ہے، لکھا بھی بخاری میں۔ اگر کسی کو اس روایت پر اعتراض بھی ہو، اگر اول تو یہ روایت بخاری میں ہے اور صحیح ہے، پھر بھی اگر کسی کا میٹر شارٹ ہو، نہ مانتا ہو، تو میں اس کی سند قرآن سے بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن میں نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ابا جان کی آنکھوں کی بینائی روشنی چلی گئی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ میرا یہ کرتا لے جو، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، جاؤ جا کر ابا جی کی آنکھوں پر یہ کرتا لگانا، بس جیسے کرتا لگاؤ گے آنکھوں کا نور واپس آ جائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نبی کریم علیہ السلام کی عظمتیں ماننے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے قرآن نے بتایا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی شفا دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مبارک کرتا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگا تو ان کی آنکھوں کا نور واپس آ گیا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا شفا دے سکتا ہے تو اللہ کی قسم ہے نبی کریم علیہ السلام سے جڑی چیزیں بھی شفا دے سکتی ہیں۔ ہم ایسے تو نہیں دب کے کہتے سب سے اعلیٰ اعلیٰ، سب سے بالا اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، سارے اونچوں ارے سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے نبی، ہے اس اونچے سے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بڑی بے مثال عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سرکار کے صحابی ہیں، نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب وفات کا وقت آئے آپ نے اپنے ساتھیوں کو پاس بلایا، اپنے سامان میں سے ایک چادر نکالی، کچھ ناخن نکالے اور کچھ بال زلفیں نکالی۔ فرمایا بات سنو، جب میں فوت ہو جاؤں نا تو اس چادر کے اندر مجھے دفنانا، کفن کیا بنانا؟ اس چادر کا۔ پھر جو میری سجدے کی جگہ ہیں، یہ پیشانی لگتی ہے، یہ ہاتھ لگتا ہے، یہ گھٹنے لگتے ہیں، یہ جو سجدے کی جگہ ہیں، یہ ناخن ہیں، ان ناخنوں کو میری پیشانی پر، میرے ہاتھوں پر اور میرے گھٹنوں پر رکھ دینا۔ پھر بال نکالے، کہا یہ زلفیں ہیں، جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ زلفیں میری آنکھوں پر رکھ دینا، اگر میری بخشش ہو گئی تو سمجھ لینا میری بخشش کی وجہ یہ زلفیں، یہ ناخن ہیں اور یہ چادر مبارک ہے۔ کہا جی یہ کس کی چیزیں ہیں؟ تو کہنے لگے یہ چادر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ہے، یہ زلفیں بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ہیں، اور یہ ناخن مبارک بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ہیں۔ تو صحابی رسول کا عقیدہ ہے کہ حضور تو حضور ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے جسم کے ساتھ ٹچ ہونے والی چادر، حضور کے جسم سے تعلق رکھنے والے ناخن اور بال مبارک کے اندر بھی اللہ نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ تو جو ہے نا، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ حضور کے صحابی کا عقیدہ ہے۔ تو کیا شانیں ہیں حضور کی کہ اللہ نے حضور کے جسم کو بے مثال بنا دیا ہے۔ حضور مسکراتے تھے، مبارک دانتوں سے نور نکلتا تھا۔ حضور ایسے ہاتھ جب اٹھاتے تھے اوپر تو بغلوں میں سے روشنی پھوٹتی تھی۔
نبی کریم علیہ السلام جس گلی محلے سے گزر جایا کرتے تھے وہ گلی محلہ خوشبوؤں سے مہک اٹھتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام اگر کسی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں نا تو وہ جگہ جو ہے نا جہاں حضور تشریف لائے ہوں، خواب میں ہی اگرچہ تشریف لائے ہوں تو وہ جگہ بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں سے خوشبو میں اٹھتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں جو ہیں یہ سرکار کے وصال کے بعد بھی جاری و ساری ہیں۔ تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ تیری رحمتوں کا دریا آئے ہے سر عام چل رہا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ساری کائنات کے لیے رحمت بن گیا ہے نا، تو سرکار کی رحمت کا جو دریا ہے وہ سر عام چل رہا ہے۔ صرف مجھے ہی نہیں، ساری کائنات والوں کو اس دریا سے بھیک مل رہی ہے، سب کا کام چل رہا ہے۔ اب سنتے جائیے گا، نبی کریم علیہ السلام کا ایک مبارک خاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک کپڑوں پر، حضور علیہ السلام کے مبارک جسم پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ یہ بھی ہمارے آقا کا خاصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے باقی مخلوق تو جانتی ہی جانتی ہے سرکار کو، مکھیاں تک بھی میرے مصطفیٰ کو جانتی ہیں، پہچانتی ہیں، اللہ کے محبوب کا ادب کرتی ہیں۔ آگے سنیے، نبی کریم علیہ السلام کا ایک مبارک خاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو عام بچے تو ننگے دھڑنگے پیدا ہوتے ہیں، گندگی کے مارے پیدا ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام ایسے نہاتے دھوتے صاف ستھرے پیدا ہوئے تھے۔ ہائے ہائے، سرکار کے بالوں میں جیسے کنگھی تازی کی ایسے، اور پھر بچے کی جو ناف ہوتی ہے ناڑا، یہ کاٹنا پڑتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا پہلے سے کٹا ہوا تھا۔ اور دوسرا، بچے ہوتے ہیں تھوڑے سے جب سنبھلتے ہیں تو ان کا ختنہ کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، اور پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دھو سوار کے صاف کر کے سرما وغیرہ لگانا پڑتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو سرکار کی مبارک آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا۔ عام بچہ پیدا ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے، گندگی لگی ہوتی ہے، ناپاک ہوتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام پاک صاف پیدا ہوئے۔ خود میرے آقا علیہ السلام کی امی جان حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں، خارجہ منی نور، میرے اندر سے نور جلوہ گر ہوا ہے۔ میرے اندر سے کیا نکلا ہے؟ نور، نور کی ولادت ہوئی، نور پیدا ہوا ہے۔ آیا ہے۔ اچھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ولادت ہوئی، حضور علیہ السلام زمین پر تشریف لے گئے تو سرکار نے پیدا ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے جو اللہ نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نبی کریم علیہ السلام کی اس شان کو کہ حضور نے پیدا ہوتے ہی اللہ کو کیا کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے، اس شان کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلے سجدہ پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدہ پہ روز ازل
سے درود پہلے سجدہ پہ روز ازل پہلے سجدہ پہ روز ازل سے درود پہلے سجدہ پہ روز ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا سلام جس سوہانی گھڑی چمکاتا طیبہ کا چاند نبی پاک علیہ السلام، یعنی وہ کیسی پیاری گھڑی تھی جس گھڑی اللہ کے محبوب پیدا ہوئے ہیں، جس سوہانی گھڑی چمکا جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت۔ اور سنیے میرے آقا علیہ السلام کی خصوصیات۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایک شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب جھولے میں ہوتے تھے تو اللہ کے فرشتے آ کر نبی کریم علیہ السلام کا جھولا جھلایا کرتے تھے۔ جبریل آئیں جھولا جھلائیں لوری دے ذیشان، جبریل آئیں جھولا جھلائیں لوری دے ذیشان، سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم کل نبیوں کے سلطان نبی جی اللہ 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 ہمارے آقا کی ایک یہ شان کہ فرشتے آ کر حضور علیہ السلام کا جھولا جھلاتے تھے۔ دوسرا، نبی کریم علیہ السلام اپنے جھولے میں ہوتے تھے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام چاند کی طرف اشارہ کرتے، جدھر انگلی جاتی ادھر ہی چاند چلتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام چاند سے باتیں کیا کرتے تھے اور چاند نبی کریم علیہ السلام سے باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ حضرت عباس حضور کے چچا جب مسلمان ہوئے نا تو کہنے لگے بھتیجے کلمہ اب پڑھا ہے لیکن آپ کو نبی پہلے سے مانا ہے۔ فرمایا کب مانا؟ کہنے لگے جب آپ کا بچپن تھا آپ جھولے میں ہوتے تھے تو میں دیکھا کرتا تھا جھولے میں آپ کی انگلی جدھر اٹھتی چاند ادھر ہی جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا وہ چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اللہ حضرت یہاں بھی بولے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے،
خود سراپا نور ہیں اور وہ کھلونا نور کا، خود سراپا نور ہیں اور وہ کھلونا۔ ہم مٹی سے بنے ہیں نا، ہمارے کھلونے بھی پلاسٹک اور مٹی کے ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی جو حقیقت ہے وہ نور ہے، لباس بشری ہے، کیونکہ نور کا کھلونا بھی اللہ نے نور کا بنایا ہے۔ آئے خود سراپا نور ہیں اور وہ کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ، کیا شانیں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک اور شان، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر، آپ پر، ہم سب کے اوپر لازم قرار دیا ہے، واجب کر دیا ہے کہ اوے بندو، نماز پڑھتے پڑھتے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے چلو میرے محبوب پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ اللہ نے اپنی عبادت کے اندر نبی کریم علیہ السلام پر درود اور سلام رکھ دیا ہے۔ یہ دیکھیں نا، نماز ہم نے شروع کی، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، سبحانک اللہم، اللہ کی صفت و ثنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا بیان ہو رہی ہے۔ قل هو اللہ احد یا کوئی اور صورت پڑھی، اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا بیان ہو رہی ہے۔ رکوع میں چلے گئے، سبحان ربی العظیم، سجدے میں چلے گئے، سبحان ربی الاعلی۔ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ کی بزرگی بیان ہو رہی ہے نا۔ التحیات میں بیٹھ گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی بدنی فعلی عبادتیں جتنی بھی ہیں ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور آگے پڑھتے پڑھتے اللہ کی عبادت کرتے کرتے یکدم نبی پر سلام بھیجنا ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ بزرگ فرماتے ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا نام ہے۔ ہم نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی، یا اللہ تیری تعریف کر رہے ہیں، حاضر ہیں، تیری بارگاہ خاص میں حاضری کی اجازت ہے۔ فرمایا نہیں، ابھی لگے رہو۔ رکوع کر لیا، یا اللہ اب اجازت ہے، نہیں ابھی لگے رہو۔ سجدہ کر لیا، یا اللہ اب اجازت ہے، نہیں ابھی لگے رہو۔ التحیات میں بیٹھ گئے۔ التحیات میں جب بیٹھ کر بندہ کہتا ہے نا، یا اللہ ساری عبادتیں تیرے لیے، میں نے اپنا سر بھی جھکا لیا، ماتھا بھی ٹیک دیا، یا اللہ اب تو اپنی خاص قرب والا رحمت والا دروازہ کھول دینا۔ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھا پڑا موجود ہے، جب بندہ التحیات میں بیٹھتا ہے تو اب اس کے اوپر خاص اللہ کی رحمت والا ملکوت والا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو یہ جو عارفین ہوتے ہیں نا، اولیاء اللہ، ان کی نماز کا ذکر ہے۔ جب التحیات للہ والصلوات والطیبات وہ یہ پڑھتے ہیں، اتنے میں دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب دروازہ کھلتا ہے، خاص دروازہ، اور نمازی خاص اللہ کے قرب میں داخل ہوتا ہے، تو آگے لکھتے ہیں فَإِذَا الْحَبِيبُ حَرَمَ الْحَبِيبُ۔ نمازی دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے، واہ بھائی واہ، جس رب کی بارگاہ میں ہم حاضری کے لیے کنڈیاں کھٹکاتے پھر رہے ہیں، سجدے کرتے پھر رہے ہیں، اس اللہ کی بارگاہ ناز میں اللہ کا محبوب پہلے سے جلوہ گر ہے آیا ہے۔ تو جب بندہ نمازی نماز کے عین اندر تصورات میں جا کر اللہ کی بارگاہ خاص میں حاضر ہوتا ہے اور پہلے سے نبی کریم علیہ السلام کو وہاں پر پاتا ہے، تو اس وقت بندے کے دل میں جاتا ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے سب صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ تو بندہ فوراً پڑھتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ
اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت کہتا ہے اے اللہ کے محبوب آپ کو سلام ہو، آپ پر اللہ کی برکتیں بھی ہوں، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں۔ یہ ارشاد و ساری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھا پڑا موجود ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ نے اپنی خاص عبادت نماز کے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام کا ادب و احترام، سرکار کا پروٹوکول، نبی کی بارگاہ میں سلام اور درود بھیجنا اللہ نے رکھ دیا ہے۔ کچھ لوگ ہم سے جھگڑا کرتے ہیں کہ نئی نماز کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ اگر حضور کا خیال کرو گے تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا خیال اگر نماز کے اندر کرو گے تو یہ تو شرک ہے۔ نماز اللہ کی بیچ میں حضور کی تعظیم یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ تو شرک ہے۔ اگر کسی کو اعتبار نہ ہو تو شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے، نام ہے صراط مستقیم، صفحہ نمبر 118، ورقے دا پاسا کھبا۔ ابھی کتاب آ بھی سکتی ہے، سارے پروٹوکول ہم نے رکھے ہوئے ہیں، صاف لکھا موجود ہے۔ نہیں نماز کے اندر نبی پاک کا خیال نہیں آنا چاہیے، شرک ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی، ایک ہوتا ہے خیال اور ایک ہوتا ہے زبان سے ادب کے ساتھ نام لینا۔ تم روتے ہو خیال کو، اللہ نے نماز کے اندر نبی پاک پر سلام بھی رکھ دیا ہے، درود بھی رکھ دیا ہے۔ اب بتاؤ، اگر خیال آنے سے نماز نہیں ہوتی، خیال آنے سے شرک پیدا ہوتا ہے، نماز ٹوٹتی ہے، تو بتاؤ جب نمازی نبی پاک علیہ السلام کو سلام کرتا ہے تب اور پھر کہتے ہو جی خیال نہ آئے، اللہ نے تو اپنے حبیب کا نام بھی نماز کے اندر رکھ دیا ہے۔ پڑھو نا تحیات، اینڈ میں کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان، یہ کس کا نام ہے؟ لوگ پٹ دینے خیال نو، نام بھی لینا پڑے گا۔ ابھی تسلی نہیں تو آگے اللہ نے درود بھی تو پڑھانا ہے نا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب بتاؤ یہ خیال آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ خیال تو پیچھے رہا، یہاں تو ادب کے ساتھ درود پڑھا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا یہ بالکل مسئلہ بالکل غلط ہے۔ یہ مسئلہ بیان کرنے والے نے نبی کریم علیہ السلام کی توہین کی ہے، بے ادبی کی ہے، اور ایک لفظ تو اتنا غلیظ لکھا ہے مجھے تو بتاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ اتنے غلیظ لفظ بھی لوگ اللہ کے محبوب کے بارے میں لکھ گئے اور کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں رسول اللہ کے۔ اے بے ایمانہ، امتی بندہ مصطفیٰ کا تب تک رہتا ہے جب تک اپنے مالک کے خلاف زبان نہ چلائے۔ جب کوئی بندہ اپنے ہی مالک کی عزت اور عظمت کا دشمن بن جائے تو وہ پھر وہ مالک کا نہیں رہتا، وہ دشمنوں میں شمار اس کا ہوتا ہے۔ جو ہے نا، محبت سے سبحان اللہ کہیے، پھر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ پتہ نہیں یہ مسئلے ٹھسلے کہاں سے نکال لیے لوگوں نے۔ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف تقریر کرتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ایجنسیوں والے بھی اگلے دن آئے ہوئے تھے، مجھے پکڑ کے بیٹھے رہے، جی آپ کو ڈھک دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بڑی باتیں کرتے رہے۔ بھائی جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ڈرنا ہوتا تو کب کے ڈر جاتے ہیں۔ جو مرضی ہونا ہے ہو جائے، انشاءاللہ دین مصطفیٰ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ جو شریعت کا سچا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ میں بتا کر ہی دم لوں گا۔ پاکستان کا آئین بھی اجازت دیتا ہے
کہ ہر بندہ اپنا عقیدہ کھل کر بیان کرنے کا حق رکھتا ہے، تو عقیدہ بیان کرنے سے مجھے کوئی ڈک نہیں سکتا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمارا ملک کا آئین کہتا ہے کہ جو تیرا عقیدہ ہے تو کھل کے بیان کر، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اپنا عقیدہ میں بیان کروں گا۔ میرا عقیدہ ہے جب تک نماز کے اندر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام پر سلام نہ بھیجا جائے، نبی پر درود نہ بھیجا جائے، نماز نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں خیال آ گیا ہوگی تو خیال شیال والے مسئلے ڈسلے رکھو سنبھال کے، تمہیں نہیں پتا میرے صدیق اکبر کی نماز کیسی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں 2 قبیلے مومنوں کے تھے، آپس میں ناراضگی ہوئی، حضور صلح کرانے تشریف لے گئے۔ آرڈر تھا کہ اے ابو بکر میں کہیں چلا جاؤں تو نماز تم نے پڑھانی ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہے۔ حضرت بلال نے اذان دی، صحابہ جمع ہو گئے، سنتیں پڑھ کر بیٹھ گئے انتظار میں۔ جب کافی ٹائم گزر گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت بلال مؤذن رسول آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، کہتے ہیں حضور اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں تکبیر کہوں؟ کہا بالکل تکبیر کہیں۔ حضرت بلال نے تکبیر پڑھی، جماعت شروع ہو گئی۔ ابھی 1 یا 2 رکعتیں ہوئی تھیں کہ نماز کے دوران اوپر سے اللہ کے محبوب تشریف لے آئے۔ اچھا نبی کریم علیہ السلام وہ پیچھے سے تشریف لائے نا، تو پچھلی صف میں آن کر کھڑے ہو گئے۔ اب صحابہ کب یہ برداشت کریں کہ ہم حضور کے ساتھ برابری کر کے کھڑے ہو جائیں؟ جب صحابہ نے دیکھا نا کہ ہمارے اندر سرکار جلوہ گا رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے نماز کے اندر یوں کرنا شروع کر دیا تاکہ کھڑکا شڑکا پیدا ہو، اگلوں کو پتہ لگے سرکار آ گئے۔ اچھا اللہ کی شان، جب صحابہ کرام نے یوں کیا نا تو اگلی صف والے صحابہ نے پیچھے دیکھا، مڑ کر دیکھا کہ اللہ کے محبوب آ گئے ہیں، انہوں نے جگہ چھوڑ دی، آقا تشریف لے آئے نا۔ حضور نے وہ صف چھوڑی، اگلی صف میں آ گئے۔ اب انہوں نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا تاکہ اگلی صف والے جگہ بنائیں، سرکار آگے تشریف لے جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام وہاں سے چلے، اگلی صف میں آ گئے، پھر انہوں نے ایسے کیا، پھر اگلی صف والوں نے جگہ بنائی، کرتے کرتے عین حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نبی پاک آ گئے۔ جب سرکار پیچھے آ گئے، صدیق اکبر مصلی پر ہیں، نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، فرض پڑھائے جا رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے یوں کیا زور زور سے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی نماز ہمارے جیسی نہیں تھی، وہ نماز کے اندر بڑے کھب جاتے تھے، وہ اپنے ذوق شوق میں نماز پڑھاتے رہے۔ تو صحابہ کرام نے جب دیکھا نا کہ توجہ نہیں فرما رہے صدیق اکبر، تو انہوں نے زور زور سے مارنا شروع کر دیے۔ جب ہر طرف سے کھڑا 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 کی آوازیں آنے لگیں تو حضرت ابو بکر صدیق کی توجہ گئی کہ لگتا ہے یہ جو پیچھے ایسا ہو رہا ہے شاید حضور تشریف لے آئے ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران نماز مصلی پر کھڑے جماعت کراتے کراتے پیچھے مڑ کر دیکھا، پیچھے مڑ کر دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا اور کہا آقا آپ تشریف لے آئیں، نماز پڑھائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ، اپنی جگہ پر رہو، نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نماز کے اندر ہی ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے محبوب نے، تیرے نبی نے صدیق کے اکبر کو اس قابل سمجھا کہ وہ مصلی پر آ کے نماز پڑھائے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے مجھے یہ سمجھا، لیکن میں نماز پھر بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ خود پیچھے آ گئے، صف میں کھڑے ہو گئے، دوران نماز امام چینج ہو گیا، صدیق پیچھے آ گئے، اللہ کے محبوب مصلی پر آ گئے، سرکار مصلی پر جلوہ گر ہوئے۔ اچھا نماز نبی کریم علیہ السلام نے پڑھا دی، سلام پھر گیا، فرمایا صدیق
میں نے جو کہا تھا کہ آپ مصلی پر کھڑے رہیں نماز پڑھاتے نہیں، جب میرا آرڈر تھا کیوں نہ پڑھائی؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کے اندر اتنی ضرورت نہیں کہ آپ پیچھے کھڑے ہوں اور میں آگے آ کر نماز پڑھا دوں۔ آقا جب آپ جلوہ گر ہوں گے تو مصلی پر بھی آپ جلوہ گر ہوں گے۔ اب بتائیے، کسی بھی عقیدے والے کے پاس چلے جائیں، جا کر پوچھیں کہ نماز کے اندر ہم اپنا سینہ پھیر لیں، کعبے سے پھیر لیں، منہ پھیر لیں، حتیٰ کہ نماز ہم پڑھتے پڑھتے ایسے پیچھے دیکھنے لگ جائیں، تو پوچھو جا کر نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سب کا فتویٰ ہے کہ نماز ہے۔ اچھا تو پھر بتاؤ صحابہ نے جو مڑ مڑ کر میرے مصطفیٰ کو دیکھا ان کی نماز ہوئی کہ نہیں؟ کہتے ہیں جی وہ تو ہو گئی۔ اچھا وہ کیسے ہو گئی؟ کہتے ہیں نہیں وہ تو اللہ کے محبوب کا معاملہ ہے۔ میں بھی کہتا ہوں اللہ کے محبوب کا معاملہ ہے، ذرا زبان سنبھال کے بولا کرو، یہ نہ کہو کہ خیال آئے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ نہ نماز کے اندر مصطفیٰ کا خیال آئے گا، درود آئے گا، سلام آئے گا تو انشاءاللہ نماز پکی ہو جائے گی۔ توجہ ہے نا؟ یہ صحابہ کرام تو یوں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ خیر، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ اللہ نے عین اپنی عبادت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب رکھا ہے، درود رکھا ہے، سلام رکھا ہے۔ نماز عبادت یہ نا، نماز پڑھتے پڑھتے سلام بھیجتے ہیں کہ نہیں؟ بھیجتے ہیں۔ درود پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے پڑھتے ہیں۔ اچھا یہاں پر نا ایک بات کی جاتی ہے، اس کا میں تھوڑا سا سمجھا دوں، عرض کر دوں اس حوالے سے۔ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا بھائی نماز کے اندر حضور پر درود پڑھا جانا ہے، سلام پڑھا جانا ہے، تو خیال تو آئے گا، اور درود جب پڑھنا ہے تو ادب بھی ذہن میں آئے گا، دل میں ادب بھی آئے گا، پیار بھی آئے گا، پھر ہی درود پڑھا جائے گا نا۔ دل کے اندر پیار آئے گا، ادب آئے گا، تعظیم آئے گی، پھر ہی سلام پڑھا جائے گا۔ تو اس کے جواب میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نماز کے اندر سلام نہیں پڑھتے بلکہ ہم حکایت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حکایت کرتے ہیں۔ حکایت کرنے کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے ہوتا ہے نا اخبار پڑھنا، اخبار پڑھنا، تو کہتے ہیں ہم جیسے اخبار پڑھا جاتا ہے نا ہم ویسے پڑھ لیتے ہیں، ہم سلام پیش نہیں کرتے حضور کو، بلکہ بس ایک اخبار ہے، ایک واقعہ ہے، اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک بندے نے خط لکھا، خط کے اندر کہتا ہے جی میرا سب کو سلام ہو، میں یوں کرتا ہوں، میں نے فلاں قسم کا جانور خریدا، قربانی کیا۔ ایک بات یہ نا میں وہ خط پڑھ کر آپ کو سناؤں، آپ جو باتیں میری زبان سے نکل رہی ہیں کہ میں خود نہیں کہہ رہا، میں کسی کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ خط کے اندر اچھا لکھا ہو، برا لکھا ہو، جو بھی ہے وہ میری بات نہیں، وہ میرا ارادہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ میرا ارادہ نہیں جڑا، میری نیت نہیں جڑی، بلکہ جو لکھا ہے اس کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، خود نہیں پڑھ رہا۔ اگر اس کے خط کے اندر لکھا ہے السلام علیکم اور میں خط آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں نے کہا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ میں آپ کو سلام نہیں کر رہا بلکہ جو خط آیا وہ آپ کو پڑھ کر سنا۔ سلام یہ ہوتا ہے جب میرا ارادہ بھی ہو آپ کو سلام کرنے کا، میں کہوں گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جتنے حضرات موجود تشریف فرمائے سب کو میرا سلام، یہ ہوتا ہے سلام۔ ایک ہوتا ہے کسی نے خط لکھا تھا، میں خط پڑھ کے سنا رہا ہوں، تو کہتے ہیں جی نماز کے اندر جو ہم حضور پر سلام بھیجتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے خط ہوتا ہے۔ کیسے نہیں کہتے ہیں، جب نبی پاک علیہ السلام معراج پر گئے تھے تو اللہ نے فرمایا تھا حبیب کیا لے کر آئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ جتنی بھی عبادتیں قولی ہوں، بدنی ہوں، فعلی ہوں، مالی ہوں، ساری عبادتیں یا اللہ تیرے لیے ہیں، میں یہ لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ نے کہا تھا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم خود سلام نہیں پڑھ رہے، نہ ہم نہیں پڑھ رہے، اللہ نے پڑھا تھا، ہم کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے پڑھا تھا، یہ لوگ بات کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب میں عرض کر دوں، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے،
صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے، یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا ہے۔ کون سا سلام؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے، آقا یہ بتا دیجیے آپ پر درود کیسے بھیجنا ہے۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو درود ابراہیمی تعلیم فرمایا۔ تو صحابہ درود ابراہیمی سیکھنے سے پہلے کہہ رہے ہیں آقا ہمیں معلوم ہے آپ پر سلام یوں بھیجنا ہے، السلام علیکہ۔ تو پتہ چلا صحابہ اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آقا وہ خط ہے وہ ایسے پڑھنا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں آپ پر سلام ہم نے یوں بھیجنا ہے، السلام۔ اچھا دوسرا، نبی کریم علیہ السلام جب صحابہ کو نماز کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام پہلے یوں پڑھتے تھے السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، یوں فرشتوں کا نام لیتے، السلام علی عباد اللہ، سب کا نام لیتے، یوں تحیات شریف میں پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ نماز کے اندر نا اس طرح سے نام پڑھا کرو، کیوں؟ فرمایا ان اللہ والسلام، اللہ پر سلام بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خود سلامتیاں بانٹنے والا ہے، اس پر سلام بھیجنے کی ضرورت ہے نہیں۔ آقا پھر کیسے کریں؟ فرمایا تم یوں پڑھا کرو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرمایا یوں نماز کے اندر سلام بھیجا کرو۔ فرمایا دنیا کے اندر جتنے بھی مومن بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں، مومن ہیں، سب تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا۔ پتہ چلا نماز کے اندر جو سلام پڑھا جاتا ہے وہ سلام پہنچانے کی نیت سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ فرمایا تم یوں پڑھا کرو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرمایا جتنے بھی اللہ کے صالحین بندے ہیں، نیک بندے ہیں، سب تک تمہارا سلام بولیے۔ پتہ چلا یہ سلام جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہ سلام کرنے کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم کے اندر تحریر فرماتے ہیں، اوے نمازی جب تو نماز پڑھنے لگے نا التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے پڑھتے جب تو پڑھے نا السلام علیکہ ایھا النبی، کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ یقین کر، یہ تصور کر کہ اللہ کے محبوب جلوہ گر ہیں، تو ان کی خدمت میں ہے، اپنے آپ کو ان کے قدموں میں حاضر سمجھ، پھر پڑھ السلام علیکہ ایھا النبی۔ جو ہے نا پھر کہیے سبحان اللہ۔ خیر نبی کریم علیہ السلام کا ایک مبارک خاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادات کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا ادب، احترام، سرکار کا پیار درود و سلام کی صورت میں رکھ دیا ہے۔ ویسے بھی دیکھیں نا ہم کسی کو مسلمان کرنا چاہ رہے ہیں، کیا پڑھائیں گے؟ پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کیا اتنا کلمہ ہے؟ محمد رسول اللہ، یہ بھی ہے کہ نہیں؟ تو پتہ چلا ہمارے اسلام کی جو بنیاد ہے، جو ہمارے ایمان کا مڈ ہے، اس کے اندر اللہ کی توحید ہے تو ساتھ میرے مصطفیٰ کی رسالت بھی ہے۔ اچھا جب بندہ مرنے لگے اگر وہ کلمہ شریف پڑھ کر مرے تو اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے؟ ایمان پر۔ اچھا کلمہ شریف پورا یا ادھورا؟ پورا۔ اگر کوئی کہے لا الہ الا اللہ اور کہے کہ اگلا جملہ میں نہیں مانتا پھر مر جائے تو کافر مرا یا مسلمان مرا؟ کافر مرا۔ مسلمان۔ پتہ چلا ہمارے اسلام کی ابتدا کے اندر بھی اللہ کی توحید کے ساتھ نبی پاک کا ادب و احترام، تعظیم، سرکار کی رسالت کا پیغام موجود ہے۔ ہمارے ایمان کے خاتمے تک
اندازہ لگائیں ابتدا سے لے کر انتہا تک بات اسی کی بنے گی جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، میرے مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، حضور کی تعظیم اپنے دل میں رکھتا ہے۔ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ امام سیوطی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الخصائص الکبریٰ، میرے آقا علیہ السلام کے خصائص طیبہ پر کتاب لکھی ہے، 2 جلدوں میں پاکستان میں دستیاب ہے۔ اس کے اندر حضرت وہب بن منبہ جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں، ان سے روایت نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا، 200 سال گناہ کرتے کرتے مر گیا۔ قوم والوں نے کہا یہ تو اتنا بھی خطرہ تھا، گناہ گار تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، یہ تھا وہ تھا، ہم اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے، پھینک دو کہیں دور۔ سب نے اٹھا کر کوڑے کے کر پر پھینک دیا، ادھر وہ پھینک کر آگے، ادھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، فرمایا پیارے موسیٰ ہمارا ایک پیارا فوت ہو گیا ہے، قوم نے اس کا ادب نہیں کیا، احترام نہیں کیا، اے موسیٰ آپ خود تشریف لے جائیں، جا کر اس کو اٹھائیں، غسل دیں، کفن دیں، جنازہ پڑھائیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، جا کر دیکھا بندہ تو وہی ہے، عرض کی یا اللہ قوم اس کو بدماش کہے، چور کہے، ڈاکو کہے، زانی کہے، فسادی کہے، تو اس کو اپنا پیارا فرمائے، یا اللہ راز کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ جو سنا آپ نے ٹھیک سنا، بندہ واقعی ایسا تھا، بہت گناہگار تھا، لیکن ایک کمال تھا اس کے اندر، جب بھی تورات پڑھتا تھا، تورات کے اندر میرے محبوب کا نام پڑھتا تھا، میرے محبوب کا نام چومتا تھا، آنکھوں پر لگاتا تھا، ان پر درود پڑھتا تھا۔ جب اس بندے نے میرے محبوب کے نام کا ادب و احترام کیا، میں نے اس کے گناہ نہیں دیکھے، اپنے محبوب کا نام کا ادب دیکھ کر اس کے گناہ معاف فرما دیے۔ جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ اللہ ہمیں دل و جان سے اپنے لجپال نبی کی عظمتیں بیان کرتے مانتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ